موضوع ہے۔ اس میں رب تعالیٰ نے کچھ احکامات ارشاد فرمائے، اور وہی کہ جو ہمارا ضابطۂ اخلاق ہے انسانیت کا، اور مسلمانوں کو جو طرز زندگی دیا گیا ہے اس کے متعلق جو گفتگو ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ان میں سے کوئی ایک بغاوت کر جائے، باغی ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ فرمایا اگر ان دونوں میں سے ایک بغاوت کر دیتا ہے، کس طرح؟ علی الاخری، دوسرے پر، فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، تو جو بغاوت کر رہا ہے نا گروہ، اس کے ساتھ اب لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ فإن فاءت، تو اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آیا ہے، فاصلحوا بینہما، تو اب دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ فرمایا اس طرح صلح کرواؤ کہ انصاف کی صلح ہو، یہ نہیں کہ پنچایتیں بٹھا دو، یہ نہیں کہ جرگے بٹھا دو، یہ نہیں کہ آپ چار بندے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ جناب یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے یوں کر دو، نہیں، بلکہ فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ اب یہ صلح چاہے جرگوں کی صورت میں ہو رہی ہو، یہ صلح چاہے پنچایت کی صورت میں ہو رہی ہو، یہ صلح چاہے جو ہے کمیٹی کی صورت میں ہو رہی ہو، یہ صلح چاہے کسی معاشرے کے کسی خاندان کے معزز چار افراد کے ذریعے ہو رہی ہو۔ فرمایا فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر زیادتی کرنے والا زیادتی کرنے سے باز آ جائے، اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اب دونوں کے درمیان صلح کروا دو، اور صلح بھی عدل اور انصاف کے ساتھ کرواؤ۔ فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں، انصاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ نازل کیوں ہوئی، ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنی سواری پر تشریف لے جا رہے تھے، تو انصار کے پاس سے گزرے، تو وہاں پر جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر کچھ وقت کے لیے آپ کی سواری رکی، تو اس نے کچھ پیشاب وغیرہ کر دیا، تو وہاں پر ایک منافق تھا، وہ کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ اس نے ناک پہ ہاتھ لگا دیا، ہاتھ رکھ لیا کہ بدبو آ رہی ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں کہ تیرے خوشبو سے بھی زیادہ، تیرے مشک سے بھی زیادہ اچھا ہے اس سواری کا پیشاب۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن ان کی آپس میں بات بڑھتے بڑھتے خاندان کی، قوموں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم پڑا کہ ان کا یہ معاملہ ہوا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر ان کے درمیان صلح کروا دی اور معاملے کو ختم کر دیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی اور فرمایا گیا کہ اگر دو گروہ مسلمانوں کے لڑ پڑے تو ان میں آپس میں صلح کرا دو۔ اب یہاں سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص منافق تھا جو عبداللہ بن ابی تھا، دوسرا مومن تھا جو حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے۔ ان دونوں کے درمیان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری جو کہ دراز گوش تھا، اس کے متعلق ان کی ناراضگی شروع ہوئی، چپکلے شروع ہوئی، اور اس طرح معاملہ پیش آیا کہ آپس میں لڑائی جھگڑے پر آ گئی بات۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں، ان کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں، تو دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اپنے محبوب سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے کتنی محبت تھی، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق کی ان کو کتنی چاہت ہوا کرتی تھی کہ انہوں نے اس جانور کے پیشاب کرنے پر جو عبداللہ بن ابی نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا تھا، اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تو خوشبو جو لگاتا ہے نا اس سے اچھا ہے، اس سے اچھا ہے اس کا پیشاب۔ اب یہاں پر ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو دکھنے میں تو انسان ہوتے ہیں، شکل و صورت میں بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن ان کے حرکتیں، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کے اطوار، ان کے کردار
گدھے سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، اور وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں، نسبت رکھنے والی شخصیات، نسبت رکھنے والے اصحاب، نسبت رکھنے والے اہل بیت کے خلاف بکواس کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔